گھر میں جو نشے کا مریض ہوتا ہے اس کے مرض کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ کہاں تک پھیلے ہوتے ہیں یہ مجھے آپ بتا دیجئے. پوری فیملی میں پھیلے ہوتے ہیں اور اس فیملی کے پیچھے دو چند جنریشنز ہوتی ہیں یہ وہاں تک پھیلے ہوتے ہیں. وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں نا وہاں سے. جو ملٹی جنریشنل النس ہے اور جو لٹریچر ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو میسج ملے گا شراب چیز ہی ایسی ہے نہ چھوڑی جائے ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی بہت ساری اور بھی انڈورسمنٹس ہوتی ہیں. تو پیچھے بہت فورس ہوتی ہے تو بندہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک دن وہ نشہ کر ہی لیتا ہے پھر. اور یہ اس کا پہلا رشتہ ہوتا ہے. یہ ڈیٹنگ ہوتی ہے ایکچولی اس کی, نشے کے ساتھ ڈیٹنگ. اور پھر دوسرا رشتہ آتا ہے اور وہ سب کا نہیں ہوتا. کچھ لوگ پہلے رشتے میں رہتے ہیں, کچھ لوگ دوسرے رشتے میں چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ دوسرے رشتے میں چلے جاتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے رشتے میں چلے گئے ہیں, اور وہ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ پہلے رشتے میں ہی رہتے ہیں. 80%, 85%, 90%, واٹ ایور, زیادہ تر پہلے رشتے میں ہی رہتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دوسرے رشتے میں چلے جاتے ہیں. یہ جو فیملی سسٹم اپروچ ہے جس میں یہ خواب سمجھا جاتا ہے کہ پیشنٹ, کاؤنسلر اور فیملی تینوں بیٹھ کے بات کریں کیونکہ تینوں میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. دنیا میں یہ اسے بہت خواب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ٹھوس گفتگو, کوئی پرسکون گفتگو ہو جائے فیملی کی, کاؤنسلرز کی اور پیشنٹس کی, کیونکہ تینوں میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. اور یہ جو ہم یہاں پہ بہت سارے پیشنٹس, بہت ساری فیملیز اور بہت سارے کاؤنسلرز آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور اچھے ماحول میں بات چیت ہوتی ہے, تو یہ الحمدللہ بہت برائٹننگ ہے, اس میں بہت روشنی ہے, سمجھ بات آتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ گروپ تھنک کر رہے ہوتے ہیں, اکٹھے بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو کاؤنسلنگ ہے اس میں پوری فیملی کو کاؤنسلنگ چاہیے آف دیئر اون رائٹ. مریض کو چاہیے یا نہیں چاہیے, دیٹ از beside دی پوائنٹ.